السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت ہی پیاری ہے، یقیناً آپ لوگوں کو پڑھ کر بہت مزہ آئے گا۔ تو چلیے آج کے ناول کا آغاز کرتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے تم نہیں تو کوئی نہیں۔ کھانے کی میز پر سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ بابا جانی حسب معمول خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ مما جان کبھی سالن بڑھا رہی تھی تو کبھی پانی کا گلاس آگے سرکا دیتی تھی۔ بظاہر ہر چیز پرسکون تھی، مگر اس سکون کے بیچ میری دھڑکنیں جیسے کسی انجانے طوفان کی زد میں آ چکی تھی۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ اپنے چہرے کے تاثرات معمول کے مطابق رکھوں، مگر سامنے بیٹھا بلاج شاید آج مجھے تنگ کرنے کا پورا ارادہ کر کے آیا تھا۔ میں نے ابھی نوالا منہ میں رکھا ہی تھا کہ اچانک اپنے پاؤں پر کسی نرم مگر شرارتی لمس کا احساس ہوا۔ میں بری طرح اچھل پڑی۔ نظریں فوراً سامنے اٹھی تو بلاج پوری معصومیت سے کھانا کھا رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کا علم ہی نہ ہو، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت صاف بتا رہی تھی کہ یہ حرکت اسی کی تھی۔ میں نے غصے سے اسے گھورا اور آنکھوں میں سختی سے سمجھایا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے، مگر وہ تو جیسے میری بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اس نے دوبارہ اپنا پاؤں میرے پاؤں سے آہستہ سے رگڑ دیا۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ ایک پل کو یوں محسوس ہوا جیسے بابا جانی نے سب کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ دل گھبراہٹ سے سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً اپنا پاؤں پوری طاقت سے اس کے پاؤں پر مارا، مگر جواب میں اس کے ہونٹوں پر وہی دھیمی فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، جس نے میرے غصے کو اور بھی بھڑکا دیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت اس کا گلا دبا دوں، مگر بابا جانی کی موجودگی میں اپنی ناراضگی تک ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بار بار میرے پاؤں کو چھوتا اور ہر بار میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی۔ غصہ، جھنجھلاہٹ اور انجانا سا احساس، تینوں مل کر مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ جتنا میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ اپنی شرارت بڑھاتا جا رہا تھا۔ آخر کار میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے غصے کے عالم میں اپنا کھانا ادھورا ہی چھوڑا اور کرسی پیچھے سرکا کر کھڑی ہو گئی۔ ماما جان فوراً پریشانی سے بولی، کیا بات ہے منت، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ ان کی نظر میری پلیٹ پر پڑی، جس میں ابھی بھی کافی کھانا باقی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کے تاثرات سنبھالے اور خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی، کہنے لگی، کب سے تم کھانے کے لیے شور مچا رہی تھی اور اب پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیا ہے؟ بابا جان بھی ناراضگی سے کہنے لگے، منت، اس طرح پلیٹ میں کھانا نہیں چھوڑتے، کم از کم اسے ختم تو کرو۔ بابا جان کے آگے میری آواز نہیں نکلتی تھی، اس لیے میں خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گئی اور تیزی تیزی سے لقمے اپنے حلق میں اتارنے لگی۔ اس دوران بھی 2 بار بلاج نے بالکل پہلے کی طرح ہی میرے پیر سے اپنا پیر ٹچ کیا تھا اور میری سانس اٹک گئی تھی۔ سب سے زیادہ خوف مجھے بابا جان کا ہی تھا، لیکن ایک بلاج تھا جو بالکل بے خوف تھا۔ جیسے ہی میں نے کھانا ختم کیا اور کمرے میں چلی گئی، دل ہی دل میں بلاج کو برا بھلا کہنے لگی۔ 1 ہفتے کے لیے وہ ہمارے گھر آیا تھا، لیکن اپنی الٹی سیدھی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے پیچھے کمرے میں ہی چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں غصے سے تلملا اٹھی۔ تمہیں ذرا بھی شرم و لحاظ نہیں ہے؟ اگر میں بابا جان سے تمہاری شکایت کر دوں نا تو تمہارا سامان اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ غصے سے کھولتے ہوئے میں نے بلاج کو کھری کھری سنائی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھنے لگا اور میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ٹمٹماتی آنکھوں سے وہ بس ایسے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ دیکھو بلاج، میں بہت برداشت کر چکی ہوں، میں 1000 بار کہہ چکی ہوں مجھ سے دور رہو، اور جو کچھ تم نے ابھی کیا ہے وہ انتہائی بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ تمہیں تمیز ہونی چاہیے، اب ہم کوئی چھوٹے بچے نہیں رہے کہ تم ایسی حرکتیں کرو۔ میری بات سن کر وہ میرے قریب جھکا اور کہنے لگا، ہاں بالکل، اب ہم بچے نہیں رہے، تم تو واقعی جوان ہو گئی ہو۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر تھیں اور مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔
چلو جاؤ میرے کمرے سے باہر، میں نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے منہ پھیرا تھا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میرے دل میں عجیب و غریب سے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ اس کی قربت، اس کے پاس سے اٹھتی ہوئی خوشبو اور اس کی باتیں مجھے کچھ اور ہی احساس دلا رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور اسے جانے کو کہہ دیا، لیکن وہ باہر نہ گیا بلکہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئس کریم کھانے چلو میرے ساتھ، اس نے نئی فرمائش پیش کی تھی۔ مجھے نہیں کھانی کوئی آئس کریم، تم ہی کھاؤ، میں نے صاف انکار کیا تھا۔ پلیز چلو نا یار منت، تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ اس نے میرا بازو پکڑا تھا اور میں نے گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ پلیز بالاج، سمجھنے کی کوشش کرو، ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس نے اتنی سختی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا کہ میں چاہ کر بھی نہیں چھڑوا پائی تھی۔ پھر اس نے خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ ناراض نظروں سے وہ مجھے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی ناراضگی نے میرے دل کو ایک ٹھیس سی پہنچائی تھی۔ دل چاہا تھا اسے آواز دے کر روک لوں، لیکن ماما کے جملے میرے کانوں میں گونجے تھے۔ بیٹا، ہم بالاج لوگوں کے برابر نہیں ہیں۔ تم جانتی ہو نا وہ کتنے بڑے خاندان کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری کسی غلطی سے ہماری سالوں پرانی دوستی کو کوئی نقصان پہنچے، اس لیے احتیاط کا دامن تھام کر چلنا۔ میں نے بھی ماما کی بات کو پلے سے باندھ لیا تھا، کیونکہ یہی سچ تھا۔ میں چاہ کر بھی بالاج کو ہاتھ بڑھا کر چھو نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ ہم سے کہیں زیادہ امیر اور با اثر خاندان کا تھا اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے کسی بہت اونچے گھرانے کی لڑکی دیکھ رہی تھی اور بالاج کو ہمارے گھر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ دراصل بالاج کے والدین کچھ عرصہ پہلے بیرون ملک شفٹ ہو گئے تھے اور اب اس کی ماما نے یہاں اس کے لیے کوئی لڑکی پسند کی تھی۔ اسی لڑکی کو دکھانے کے لیے انہوں نے بالاج کو پاکستان بھیجا تھا۔ وہ اپنا بنگلہ چھوڑ کر ہمارے گھر چلا آیا تھا۔ اس نے بابا سے صاف کہا تھا، میرا اکیلے دل نہیں لگتا، میں آپ کے گھر رہ جاؤں، اور بابا نے اسے اجازت دے دی تھی۔ ویسے بھی لڑکی دکھانے کا کام ماما اور بابا کو ہی کرنا تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ بالاج کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماما نے اسے پاکستان بھیجنے کے پیچھے کا مقصد نہیں بتایا تھا، بس یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ تم جاؤ، کچھ دنوں میں ہم بھی آ رہے ہیں۔ اسے ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، لیکن میں اور میرے ماں باپ اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے اس کی انہی حرکتوں نے مجھے خائف کر رکھا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو جذبات تھے ان پر میں نے خود ہی پہرے بٹھا دیے تھے۔ نہ میں اپنے والدین کو رسوا کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی بالاج کی زندگی خراب کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہ صرف دیکھنے میں اونچا، لمبا اور خوبصورت تھا، بلکہ اس کی تعلیم بھی امریکہ سے تھی، بڑا سا کاروبار اور بے انتہا دولت تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اس کے مستقبل پر کوئی اثر پڑے، کیونکہ بالاج کی ماما کو سٹیٹس وغیرہ کی بہت پرواہ تھی۔ وہ کبھی بھی مجھ جیسی لڑکی کو اپنی بہو قبول نہ کرتی، اور یہ بات جانتے ہوئے میں بالاج کی زندگی میں مداخلت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن بالاج تھا جس نے ہر پل میرے لیے مشکل بنا دیا تھا۔ اسے یہاں آئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور اب بھی آئس کریم کی بات پر منع کرتے ہی وہ انتہائی ناراضگی سے کمرے سے نکل گیا تھا، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں بالاج کی ناراضگی کو برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھلے ہی وہ 2 سالوں بعد ہمارے گھر آیا تھا، لیکن ہم اکثر ہی فون پر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی خوشی مجھ سے شیئر کرتا تھا، اور آج کے دور میں بھی اس نے کبھی مجھے خط لکھنا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے پاس اس کے خطوط کا ایک ڈھیر تھا۔ اب بھی میں نے اس کا ایک خط نکالا اور دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہی محبت بھری باتیں، اس کا مجھے یاد کرنا، ہماری بچپن کی شرارتوں کا ذکر کرنا اور پھر میری تعریف کرنا۔ اس کے ہر خط میں یہی چند باتیں ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی مجھے پابندی سے خط لکھا کرتا تھا۔ یہ سب باتیں وہ فون پر بھی کہتا اور خط میں بھی لکھتا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ اسے بھی معلوم ہے کہ ہم دونوں ایک دن بچھڑ جائیں گے،
शायद वो इन खतों को हमारी मोहब्बत की निशानी के तौर पर मुझे देना चाहता था। उसके खत पढ़ते हुए कुछ आंसू मेरी आंखों से बह निकले। मैंने वापसी यूं खतों का पलंदा बनाकर रखा था और कमरे से बाहर निकल आई थी। यहाँ वहां घूमते हुए मुझे एहसास हुआ कि बलाज कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और वो अपने कमरे में नहीं है। मैंने बाहर पोर्च में देखा तो उसकी गाड़ी खड़ी थी। मेरा दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। वो कमरे में भी नहीं था, घर में भी नजर नहीं आया। तो कहाँ चला गया था? मैंने सारा घर छान मारा लेकिन वो कहीं न मिला। सर्दी अपने जोरों पर थी। रात के तकरीबन 12 बजने वाले थे और उसका कोई अता पता नहीं था। मैंने सोचा कि मामा बाबा को जगाकर ये बात बता दूं, लेकिन फिर इस ख्याल के तहत रुक गई कि मामा बाबा के सवालों का क्या जवाब दूंगी। वो तो यही पूछेंगे ना कि मैं रात के 12 बजे बलाज को तलाश क्यों करती फिर रही हूँ। इसलिए खुद ही शॉल लपेट कर मैं घर से बाहर निकल आई। हमारे घर के सामने एक छोटा सा पोर्च था, उसके साथ गार्डन और फिर बैरूनी दरवाज़ा। मैं पोर्च क्रॉस करते हुए बैरूनी दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी कि गार्डन के बेंच पर बैठे बालाज पर मेरी नजर पड़ी। मेरी सांस बहाल हुई थी। पागल हो गए हो क्या? इतनी सर्दी में यहाँ तुम्हारा क्या काम है? मैंने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा था। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, गो एंड स्लीप, बलाज ने सख्ती से जवाब दिया था और मैं हैरान रह गई थी। क्या गया है तुम्हें? ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं हुआ मन्नत। मैं तो वही हूँ जो पहले भी था और आज भी हूँ। अलबत्ता तुम्हें जरूर कुछ हो गया है। जब मामा बाबा ने मुझे यहाँ भेजने की बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ दिन तुम्हारे साथ सुकून से गुजारूंगा, तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ, और फिर मामा बाबा के आते ही हमारी शादी की बात करूंगा। लेकिन लगता है कि तुम्हारे इरादे कुछ और हैं। इंतहाई गुस्से के आलम में वो मेरी आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहा था और मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने बेइख्तियार नजर चुराई थी। बताओ मन्नत, क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? कोई बात है? उसने जैसे मेरे चेहरे के तासुरात पढ़ लिए थे। कोई बात नहीं है बालाज। मैंने गहरा सांस भरा था। सर्दी बहुत हो रही है, चलो कमरे में। हाथ पकड़कर मैंने उसे उठाना चाहा था लेकिन वो अपनी जगह से ना हिला। जब तक इस बेरुखी की वजह नहीं बताओगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे माँ बाप मेरी शादी करने वाले हैं और उन्होंने लड़का भी पसंद कर लिया है। मैंने धीरे से बालाज के सामने बात की थी, जिसे कहते हुए मैं खुद भी जानती थी कि वो पूरी तरह टूट जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। वो एकदम उठ खड़ा हुआ था। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये बात तुम मुझे अब बता रही हो, जबकि मुझे यहाँ आए एक दिन गुजर चुका है। वो गुस्से से आग बगोला हो रहा था। देखो बलाज, मुझे अपने माँ बाप की पसंद पर कोई एतराज़ नहीं है और मैं ये नहीं चाहती कि तुम भी कोई हंगामा करो, इसलिए तुम्हें ये बात नहीं बताई। मेरी और तुम्हारी शादी मुमकिन नहीं है। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ लो उतना ही अच्छा होगा। मेरी मम्मा ने मुझे मना किया था कि बलाज को इस रिश्ते वाली बात अभी नहीं बतानी, जब तक उसकी मम्मा खुद नहीं बता देती। इसलिए मैंने अपने इस रिश्ते का जिक्र छेड़ दिया था जो बलाज के आने से 2 दिन पहले ही आया था। अभी तक मामा बाबा ने इस बारे में कुछ सोचा नहीं था, लेकिन मैंने खुद बलाज के सामने ये बात कर दी थी ताकि उसके हौसले पस्त पड़ जाएं। लेकिन वो तो तूफान की तरह भड़क गया था। मेरा हाथ पकड़ते हुए वो मुझे खींचता हुआ अंदर ले आया था। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अंकल और आंटी के कमरे में, उनके सामने बताऊंगा कि तुम्हें कोई शादी नहीं करनी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे शादी करोगी। बालाज की बात सुनकर मेरे दिल को धचका लगा था। मैंने बहुत तेजी से अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए अपने कदम रोक लिए थे। वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, चलो हम अंकल और आंटी को बताते हैं। तुम डरो मत, मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। मामा बाबा मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी नहीं कर रहे।
बल्कि उन्होंने मुझसे मेरी इजाज़त ली है। और जब मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो तुम्हें क्या मसला है? हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। मैं भागते हुए अपने कमरे में पहुंची थी और दरवाजे को कुंडी लगा ली थी। मज़ीद बलाज की नज़रों से नज़रें मिलाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मन्नत और बलाज कभी एक नहीं हो सकते थे और मुझे इस बात पर यकीन था। बलाज दोबारा मेरे कमरे के दरवाजे पर नहीं आया था। उस पर क्या गुजर रही थी, इस बात का एहसास मुझे अच्छी तरह था, क्योंकि मैं खुद भी उसी मरहले से गुजर रही थी। लेकिन ऐसा कहना और करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अगर मैं उसका हाथ थाम लेती तो वो मेरी खातिर अपनी माँ से झगड़ लेता, और मैं जानती थी कि शहनाज आंटी किसी भी सूरत मुझे अपनी बहू नहीं बनाएंगी। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर एक बार फिर मैं और बलाज आमने सामने बैठे थे, लेकिन उसने ना ही मेरे पैर को अपने पैरों से छुआ था और ना ही नज़र उठाकर मुझे देखा था। उसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कोई तूफान आया हो। बेटे बलाज, आज आपको मेरे और अपनी आंटी के साथ किसी के घर जाना है, बाबा ने कहा। किसके घर अंकल? उसने पूछा। वो मैं आपको रास्ते में बता दूंगा, बस आप अच्छे से तैयार हो जाना। मैं हैरान थी कि वो इतनी आसानी से राज़ी कैसे हो गया। वो तो अपनी बात पर अड़ जाने वाला शख्स था। बिना बात जाने वो कैसे बाबा के साथ जाने पर राज़ी हो गया। नाश्ता ख़त्म करके मैं कमरे में आई और अपना कॉलेज बैग तैयार करने लगी। मुझे कॉलेज के लिए निकलना था कि वो भी पीछे से कमरे में चला आया। अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारे ससुराल जाना होगा ना, तभी देखना कैसी आग लगा कर आऊँगा। आई बड़ी शादी करने वाली। खूनख्वार नज़रों से वो मुझे देखते हुए मुस्कुरा रहा था और मैं उसकी गलत फहमी पर हैरान रह गई थी। अब मुझे समझ आया था कि वो क्यों राज़ी हुआ था। उसे लग रहा था कि मामा बाबा उसे मेरे ससुराल लेकर जा रहे हैं, जबकि वो तो उसे लड़की दिखाने ले जा रहे थे। देखो बलाज, मामा बाबा तुम्हें जहाँ भी लेकर जा रहे हैं वहाँ कुछ ऐसा ना करना कि हमारी इज्जत पर बात आ जाए। मेरे बाबा की सारी ज़िंदगी की कमाई उनकी इज्जत ही है। बलाज की बात पर मेरा दिल यूं घबराया था कि अगर वो वहाँ जाकर कुछ भी उल्टा सीधा करता तो बाबा की इज्जत पर हर्फ आ जाता, क्योंकि लड़की वाले बाबा के ही जानने वाले थे और बाबा ने ही बलाज के लिए उस लड़की को रेकमेंड किया था। अगर तुम्हारे बाबा की सारी ज़िंदगी की कमाई उनकी इज्जत है तो मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई मेरी मोहब्बत है, और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। चैलेंजिंग अंदाज में कहता वो कमरे से बाहर निकल गया था और मेरी आंखों में नमी भरने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। आज मेरा एक अहम टेस्ट था और मेरा जहन बिल्कुल मुंतशिर हो चुका था। बड़ी मुश्किल से बैग उठाकर मैं बाहर निकली तो पहले से ही गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। चलो मैं छोड़ दूं। उसने फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। नहीं शुक्रिया, मैं रोज़ वैगन से जाती हूँ, आज भी चली जाऊंगी। मैं पोर्ट से बाहर निकलने ही लगी थी कि उसने मेरा हाथ खींचकर मुझे गाड़ी में बिठा दिया। लगता है कोई मुझसे ज़्यादा हैंडसम शख्स मिल गया है जो तुम्हारे मिजाज नहीं मिल रहे। लेकिन याद रखना, बीवी तो तुम मेरी ही बनोगी, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने मुझे गुस्से से देखा था और फिर पूरी तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी सड़क पर दौड़ानी शुरू करती थी। बालाज, खुदा के वास्ते गाड़ी की रफ्तार धीमी करो, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी थी क्योंकि बालाज ने रफ्तार हद से ज़्यादा तेज कर रखी थी। कोई बात नहीं, जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। ये कहते हुए उसने अगला गियर डाला था और मेरी चीख निकल गई थी। बलाज, इंसान बनो, क्या कर रहे हो? लेकिन वो मेरी बात कहाँ सुन रहा था। हवाओं में गाड़ी उड़ाते हुए उसने कॉलेज के आगे ब्रेक लगाई थी। बिना कुछ कहे मैं गाड़ी से उतर गई थी। बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं या फिर अपनी बदकिस्मती को कोसूं। सारा दिन कॉलेज में भी मैं बस उसी के बारे में सोचती रही थी। दोपहर को वापस लौटी तो वो कहीं नजर ना आया और फिर शाम को मामा बाबा की आवाज़ पर मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो वो उनके साथ ही खड़ा तैयार था।
उसे देखते ही मेरा दिल धड़कना भूल गया था। स्याह रंग के कमीज शलवार पर पेशावरी चप्पल पहने वो शहजादा बना खड़ा था। नजर खुद ब खुद उसकी तरफ भटक रही थी कि तभी बाबा की आवाज़ गूंजी थी, मन्नत, हम लोग 2 घंटे तक वापस लौट आएंगे। घर का ख्याल रखना और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। मैंने इस बात में सर हिलाया था। एक बार फिर मेरी नज़र बलाज के चेहरे पर गई थी, जहाँ हल्की सी शरारती मुस्कुराहट थी। मामा बाबा के साथ वो बाहर निकला था और फिर एकदम ही पलट कर अंदर आया था। मैं चाबियां उठाना भूल गया। मामा बाबा गाड़ी तक चले गए थे और वो मेरे करीब चला आया था। जाओ, जाए नमाज बिछाकर बैठ जाओ और अपने हक में दुआ करो, आहिस्तगी से कहते हुए उसने सर से पाँव तक मुझे देखा था। देखो बलाज, मैं फिर तुमसे कह रही हूँ, बाबा की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। बिना कुछ कहे वो चाबियां उठाकर वापस निकल गया था और मैं वाकई जाए नमाज बिछा कर बैठ गई थी। न जाने वहां जाकर उसने क्या गुल खिलाना था। 2 घंटे बाद बलाज की गाड़ी की आवाज़ पर मेरा दिल धड़कने लगा था। मैं तेज़ी से अपने कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में आ गई थी। मामा बाबा अंदर दाखिल हुए, लेकिन बलाज मुझे नज़र न आया। मैंने मामा बाबा की तरफ देखा, लेकिन वो फौरन ही अपने कमरे में चले गए। उन दोनों ने मुझे कुछ न बताया था। मैं वहीं खड़ी बलाज का इंतज़ार करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो पीछे नहीं आया है। मैंने बाहर निकलकर देखा तो गाड़ी पोर्च में नहीं थी। वो मामा बाबा को छोड़कर शायद कहीं चला गया था। कितने ही घंटे मैं उसका इंतज़ार करती रही। मेरा दिल किसी अनहोनी का पता दे रहा था, क्योंकि काफ़ी देर गुजरने के बावजूद भी मामा बाबा अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। हमारी मुलाजमा हादिका ने उनका डिनर भी उनके कमरे में पहुंचा दिया था और मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके कमरे में जाकर कोई सवाल जवाब करती। इसलिए मैं बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में बैठी थी। तकरीबन 10 बजे के करीब बलाज दरवाज़ा धड़ाम से खोलते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुआ था और फिर उतनी ही तेज़ी से उसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी भी लगा दी थी। मैं घबरा कर खड़ी हो गई थी। ये क्या हरकत है बलाज? दरवाज़ा क्यों बंद किया है? उसके अंदाज बता रहे थे कि वो अपने हवास में नहीं है। करीब आते ही उसने सख्ती से मेरी कलाई पकड़कर मोड़ी थी और उसे मेरी कमर के पीछे कर दिया था। मेरे और उसके दरमियान फासला ना होने के बराबर रह गया था। उसकी सांसें मेरी सांसों से टकराने लगी थीं। मैंने खौफ के आलम में अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आंखें खोलो मन्नत और मेरी तरफ देखो। तुम जानती थी ना कि तुम्हारे मामा बाबा मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हैं? जवाब दो। वो इंतहाई सख्ती से चिल्लाया था। मजबूरन मैंने आंखें खोलकर हाँ में जवाब दिया था। उसने मेरे बाजू को मजीद मरोड़ते हुए मुझे और अपने करीब खींचा। सांस लेने जितना फासला भी बाकी न रहा था। बलाज ना करो, बमुश्किल मेरे लबों से ये जुमला अदा हुआ था। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तो मैं वहां जाता ही नहीं। मेरे लिए इनकार करना बहुत आसान हो जाता, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखो बलाज, वो लड़की तुम्हारी मामा को बहुत पसंद है। तुम्हारा और उसका स्टेटस बिल्कुल एक जैसा है और वाकई ही वो बहुत अच्छी है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। अटकती सांसों में मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी। ओह वाओ, स्टेटस? सीरियसली? शादी के लिए स्टेटस देखा जाता है? और मोहब्बत? मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है मन्नत? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मेरे कान की लौ पर झुकते हुए उसने धीरे से सवाल किया था और मेरा दिल थम सा गया था। हल्क में एक गिल्टी उभरी थी और गर्दन की हड्डी नुमायां हुई थी। बोलो मन्नत, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मेरी कलाई थामे बलाज ने अपनी उंगली की पोर से मेरा आंसू समेट लिया था। तो फिर ये आंसू क्यों? उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा था, जैसे उसे मेरे झूठ का पूरा यकीन हो। तकलीफ हो रही है मुझे, छोड़ो मेरी कलाई। मैंने अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की थी और उसने खुद ही मेरी कलाई छोड़कर मुझे बिस्तर पर धकेल दिया था। मेरी कलाई उसकी उंगलियों के निशान से पूरी तरह सुर्ख हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो यूं ही मुझे देखता रहा और फिर कमरे से निकल गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी।
اپنی محبت کی نفی کرنا میرے لیے اتنا آسان تو نہیں تھا، جسے ہاتھ بڑھا کر حاصل کرنے کا اختیار ہو، اگر خود ہی اسے اپنی مرضی سے چھوڑنا پڑے تو شاید زندگی موت سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بار بھی میں اپنی محبت کا اقرار کرتی تو بلاج کسی بھی حد سے گزر جاتا، لیکن میں اپنے ماں باپ کو اور ان کی عزت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ محبت میرے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا دے گی۔ بلاج کی ماما کے رویے سے میں اچھی طرح واقف تھی۔ بلاج کے بابا میرے بابا کے بچپن کے دوست تھے اور یہ دوستی ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، لیکن بلاج کی ماما کی نظر میں ہم کم حیثیت اور غریب لوگ تھے۔ انہوں نے کبھی ہمیں اپنے برابر نہیں سمجھا تھا، تو پھر وہ مجھے اپنے گھر کی بہو کیسے بنا سکتی تھی؟ اگر انہیں یہ بات پتہ بھی چل جاتی کہ بلاج مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا سارا الزام سراسر مجھے اور میرے ماں باپ کو دیتی، اور یہ بات میری برداشت سے باہر ہوتی۔ کچھ محبتیں ادھوری رہ جائیں تو مناسب ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنے دل پر جبر کر لیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر میں سب سے نظریں چراتی بس ناشتہ کرنے میں مصروف تھی کہ بلاج کی آواز نے میری روح تک فنا کر دی تھی۔ انکل، میں چاہتا ہوں کہ میری اور منت کی شادی ایک ساتھ ہو۔ میں نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مجھے نہیں بلکہ بابا جان کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جان اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ آپ نے منت کے لیے کوئی لڑکا پسند کیا ہے نا؟ اگر منت کا رشتہ پکا کر رہی ہیں تو پھر میرا رشتہ بھی پکا کر دیں۔ کافی اچھی بھلی لڑکی ہے، مجھے پسند بھی آ گئی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ ہی ہم دونوں کی شادی ہو۔ ویسے بھی ماما بابا واپس آنے والے ہیں تو آپ بھی ہمارے ہی بنگلے میں چلیے گا، وہیں سے ہی ہم دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو جائے گی۔ آخر آپ مجھے اپنا بیٹا مانتے ہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اس نے بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور میرے دل کی دنیا لٹ گئی تھی۔ مجھے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ بلاج اس طرح میرے دل کے 1000 ٹکڑے کر دے گا۔ وہ نہ صرف اپنی شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا بلکہ ساتھ ہی میری شادی بھی کروانا چاہتا تھا۔ ہاں بیٹے، لوگ تو بہت اچھے ہیں اور انہیں ہماری منت پسند بھی آ گئی ہے۔ میں آج شام ہی انہیں بلا لیتا ہوں اور پھر آگے کی بات چیت کر لیں گے۔ تم بھی ضرور شامل ہونا۔ جی ضرور انکل، ان سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بلاج نے گہری نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا اور اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا اور کیا کرنے والا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ بابا ناشتے کے بعد گھر سے باہر نکل گئے تھے اور میں ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ یونیفارم تبدیل کیے بغیر ہی میں نے بیگ اٹھا کر ایک طرف پھینکا تھا اور سر پکڑ کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ دشمن جہاں میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے بلاج؟ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا گلا دبا دوں۔ وہی کر رہا ہوں جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، لیکن تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا کیونکہ تم چاہتی تھی کہ میری شادی اس لڑکی سے ہو جائے۔ بالکل اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری بھی شادی ہو جائے۔ اچھا ہے نا، دونوں دوستوں کے گھر ایک ساتھ ہی بس جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بستر پر میرے برابر آ بیٹھا اور میں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم اپنی ہوش و حواس میں ہو بلاج۔ میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی مگر اس نے دوبارہ مجھے اپنے برابر بٹھا لیا تھا۔ تمہیں اسٹیٹس اور برابری کھیلنے کا بہت شوق ہے نا، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ آنے دو کاشف اور اس کے گھر والوں کو، ان کی حیثیت بھی دیکھ لوں گا اور تمہاری پسند بھی۔ کیا کہا تھا تم نے؟ اپنی مرضی سے ہاں کی ہے نا؟ وہ آہستگی سے ہنسا۔ تمہاری مرضی جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ اچھی طرح تیار ہونا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ لگے کہ تم زبردستی شادی کر رہی ہو۔ وہ اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہوا اور پھر دروازے پر پہنچ کر پلٹتے ہوئے کہنے لگا، شام کی فلائٹ سے ماما بابا بھی آ رہے ہیں، شادی کی تاریخ جلدی رکھیں گے، اس لیے ایگزامز کی تیاری تھوڑی تیزی سے کر لو۔ کالج نہیں جا رہی ہو آج؟ چلو میں چھوڑ دوں۔ طنزیہ لہجے میں کہتے اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تھا۔
اور आंसू खुद ब खुद बहते चले गए थे। ऐसा ना करो बलाज, ना चाहते हुए भी मैं बोल पड़ी थी। मैं क्या कर रहा हूँ मन्नत, ये सब कुछ तुमने डिसाइड किया है। मेरी शादी किससे होनी है, तुम्हारी शादी किससे होनी है, ये सारे फैसले तो तुमने लिए हैं। मेरा तो कोई अमल दखल नहीं, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम चाहती हो। बलाज तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था और साथ ही मेरे दिल की दुनिया भी उजाड़ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह मेरी शादी की बात करेगा। मैंने तो सोचा था कि उसकी शादी हो जाएगी, वो चला जाएगा और फिर मैं जैसे तैसे खुद को संभाल लूंगी, लेकिन उसने मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया था। मैं अपनी जिंदगी में फिलहाल किसी और को तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब शादी की बात छिड़ चुकी थी। अपने आंसू पोंछते हुए मैंने खुद को संभाला था। थोड़ी देर बाद मामा आ गई। मैंने जल्दी से अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल किए थे। मन्नत, अच्छी तरह तैयार होना, काशिफ भी साथ आएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे थोड़ी बहुत तन्हाई में बातचीत कर लो, और अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। तुम्हारे बाबा ने हर तरह से छानबीन की है, लड़का वाकई बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी हम तुम्हें भी रुखसत कर देंगे। अच्छा है, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो मैं और तुम्हारे बाबा पुरसकून हो जाएंगे। तुम हमारी इकलौती जिम्मेदारी जो हो। मामा ने मुझे सीने से लगाकर मेरे माथे को चूमा था और कमरे से निकल गई थी। मेरी आंखों में मौजूद दुख उन्हें नजर न आया था। शायद वो बहुत खुश थी, इसलिए आधा दिन यूं ही गुजर गया था। फिर मामा के बहुत बोलने पर मैंने एक मामूली सा जोड़ा निकाल कर इस्त्री कर लिया था। तैयार तो होना ही था, लेकिन ये सोच सोच कर घबराहट हो रही थी कि न जाने मेहमानों के आगे बलाज क्या सलूक करेगा। इससे कुछ बईद नहीं था कि वो किसी भी हद तक जा सकता था। अब तो वो जिद में आ चुका था और उसकी जिद के आगे भला कौन ठहर सकता था। 6 बजे के करीब मामा के कहने पर मैं तैयार होकर कमरे से निकली तो मुझे देखते हुए बलाज मेरे करीब चला आया। आंटी, बात सुने, उसने मामा को आवाज़ लगाई। मामा बावर्ची खाने में थी। बलाज की आवाज़ पर वो बाहर निकली और मेरी तरफ आ गई, जबकि मैं बलाज को देख रही थी। ऐसे तैयार होकर ये काशिफ से मिलेगी? बलाज ने मेरी तरफ इशारा किया था। मामा ने नजर भर कर मुझे देखा और कहने लगी, ये कैसे कपड़े पहन लिए हैं बेटा? कुछ कामदार शोख रंग पहनती, तुम पर बहुत जचते हैं। ऐसे कपड़े पहनकर तो कोई बाजार तक नहीं जाता। तुम लड़के वालों के सामने जा रही हो। आप कहें आंटी तो मैं इसे तैयार कर दूं? बलाज ने अपनी खिदमात पेश की थी। हाँ बेटे, बस जल्दी ही कर दो, वो लोग पहुंचने ही वाले होंगे। कोई और कपड़े निकालो मन्नत, ये कपड़े बिल्कुल मुनासिब नहीं हैं। ऐसे लग रहा है जैसे सिलवटों समेत निकाल कर पहन लिए हों। मामा ठीक तो हैं, मैंने बेजारी से कहा था। मामा ने एक नज़र मुझ पर डाली और बलाज से कहने लगी, ज़रा इसके वार्डरोब से ढंग का सूट निकाल दो। मैं कबाब तलने का काम कर रही हूँ, इस वक्त बावर्ची खाना नहीं छोड़ सकती। इस लड़की को तो ज़रा ढंग तमीज़ ही नहीं है। मामा मुझ पर गुस्सा करते हुए वापस बावर्ची खाने में चली गई थी और बलाज मेरी अलमारी की तरफ बढ़ गया था। मैं भी गुस्से में उसके पीछे पीछे अलमारी तक चली आई थी। हाथ ना लगाना मेरी चीज़ों को, मैं खुद निकाल लूँगी कोई जोड़ा। अच्छा खासा मैं तैयार हो गई थी, तुम्हें ही मसला है, मैं गुस्से में बोल रही थी जब उसने पलट कर मेरे लबों पर अपनी उंगली रख दी। उसका लम्स पाते ही मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं खामोशी से उसे तकने लगी। उसने तेजी से मेरी अलमारी से सारे कपड़े निकाल कर नीचे फेंक दिए और फिर मेरा एक नीले रंग का ड्रेस उठा लिया। ये अच्छा लग रहा है, ये क्यों नहीं पहनती? उसने वो ड्रेस मेरे सामने किया जिस पर सिल्वर रंग के धागों से खूबसूरत काम हुआ था और नगीने भी लगे हुए थे। मैंने गुस्से में कहा, काशिफ, मुझे देखने आ रहा है, रुखसत करवाने नहीं। ये बहुत भारी जोड़ा है। मैंने इनकार में सर हिलाया, लेकिन बलाज ने वो सारे कपड़े जल्दी से अलमारी में वापस रख दिए और कहने लगा, तुम यही पहनोगी। मैं गुस्से और नाराज़गी से उसे खामोशी से देखती रही। वो कदम उठाता मेरे करीब चला आया। ये ज्वेलरी भी अच्छी नहीं है, ये भी चेंज करो। उसने मेरे झुमकों की तरफ इशारा किया। तुम्हें तो बहुत पता है गर्ल्स की चीज़ों का,
یہ جھمکے بالکل ٹھیک ہے، ہر ڈریس کے ساتھ چل جاتے ہیں، میں بیزاری سے کہتی ہوئی وہ نیلا ڈریس اٹھا کر استری سٹینڈ تک گئی تھی۔ میں استری کر دیتا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے بلاج، تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ میں زیر لب بڑبڑاتی ہوئی استری کرنے لگی تھی۔ مجھے بلاج پر حد سے زیادہ غصہ چڑھا ہوا تھا۔ میرا ہرگز بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ خوب تیار ہو کر کاشف کو رجھاؤں۔ میں شادی کو کسی بھی طرح روکنا چاہتی تھی، لیکن بلاج کمرے سے باہر جانے کی بجائے بستر پر ہی بیٹھ گیا۔ میں اسے نظر انداز کرتی ہوئی استری کر کے پلٹی تو وہ جیسے میرا منتظر ہی بیٹھا ہو۔ جاؤ اب جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ میں ہو جاؤں گی تیار، تم جاؤ میرے کمرے سے۔ میں کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی اور جب واپس نکلی تو وہ ڈھیٹ بنا بستر پر ہی بیٹھا تھا۔ میں اسے گھور کر رہ گئی تھی، کس طرح اسے بھگا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے پھر اسے نظر انداز کرتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیونکہ بال خراب ہو چکے تھے وہ خود ہی میرے قریب آ گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر مجھے بٹھاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے بندھے ہوئے بال کھول دیے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بس تھوڑے سے سیٹ کرنے تھے، ذرا اوپر سے خراب ہوئے تھے۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور برش پکڑ کر خود ہی میرے بال سنوارنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ایک اونچا سا جوڑا بنا دیا۔ میں حیران تھی کہ اس نے اتنا پیارا جوڑا کیسے بنایا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو اس نے کہا، اپنی ماما کے بال میں ہی بناتا ہوں۔ تب مجھے یاد آیا کہ ہاں، اس کی ماما کے بال تو بہت لمبے اور خوبصورت تھے، وہ ان کے بال بناتا ہوگا، اسی لیے اس نے میرے بال بھی اتنے پیارے بنا دیے تھے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور مجھے لپسٹک لگانے لگا۔ میں نے کہا، رہنے دو، میں خود لگا لوں گی۔ میں نے اسے بہت روکا کیونکہ اگر لپسٹک ایک دفعہ پھیل جاتی تو پھر اس کا رنگ آسانی سے نہ جاتا، مگر وہ نہ مانا اور خود ہی میرے لبوں پر لپسٹک لگانے لگا۔ تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہی سہی مگر اس نے لپسٹک لگا دی۔ اب یہ جھمکیاں بھی بدل لو بلاج، بس ٹھیک ہے، پہلے ہی تم نے مجھے بہت تیار کر دیا ہے۔ میں چڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا اچھا لگنا بہت ضروری ہے، وہ دھیمے سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے آگے میں پھر خاموش ہو گئی اور جھمکے اتار کر رکھ دیے۔ بتاؤ کیا پہنوں؟ میں نے غصے سے پھر پوچھا تھا۔ اس نے میرا جیولری باکس اٹھایا جو ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رکھا ہوا تھا۔ اس میں کئی رنگوں کے جھمکے تھے، لیکن بلاج نے بہت خوبصورت چھوٹے سے نگینوں والے ٹاپس نکال کر مجھے پہنائے تھے۔ جوڑے کے ساتھ یہ اچھے لگتے ہیں، وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے کوئی ماہر سٹائلسٹ ہو۔ اس کے کہنے پر میں نے وہ ٹاپس بھی پہن لیے تھے، مگر دل میں کوئی ارمان نہیں تھے۔ بلاج کی شادی ہو جائے بس، یہی سوچ کر میں نے اس کی ہر بات مانی تھی۔ میں پوری طرح تیار ہو چکی تھی اور باہر سے مہمانوں کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ بلاج مجھے چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھنے لگی تھی میں۔ مہمان مجھے نظر آ رہے تھے۔ کاشف کو میں نے تصویروں میں دیکھا تھا، وہ اب میرے سامنے والے صوفے پر ہی بیٹھا تھا، تصویروں سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور اچھا تھا۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو پہلے ہی کسی اور کے نام ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ماما کی آواز پر میں کمرے سے نکل کر مہمانوں کے درمیان پہنچ چکی تھی۔ کاشف کے ماں باپ نے مجھے بہت محبت سے اپنے قریب بٹھایا تھا اور سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میں بہت جھجکتے ہوئے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ اسی دوران چائے وغیرہ کا اہتمام بھی ہو چکا تھا۔ تم کاشف کو ہمارا گھر دکھاؤ، ماما نے اشارے سے مجھے کاشف کو گھر دکھانے کا کہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ان کا اصل مقصد ہم دونوں کے درمیان تنہائی میں بات چیت کروانا تھا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر میں نے سیڑھیوں کا رخ کیا اور کاشف بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ چھت پر ایک چھوٹا سا حصہ ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، جہاں پودوں کے درمیان ایک صوفہ بھی رکھا تھا۔ ہم دونوں اس پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے کاشف سے کچھ دوری اختیار کی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ کاشف بھی خاموش تھا، وہ بس مجھ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، اور پھر میں نے ایک لمحے میں ہی وہ بات کہہ دی جس کا شاید میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی کاشف،
मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था और उसकी आंखों में हैरत उभर आई थी। मैं आपको पसंद नहीं आया हूँ क्या? वो बहुत आराम से पूछ रहा था। ऐसी बात नहीं है, अभी मेरी तालीम चल रही है। मामा बाबा को तो बस इस बात की फिक्र है कि उनके बाद मेरा क्या होगा, लेकिन मैं पहले अपना करियर बनाना चाहती हूँ। पढ़ाई तो आप शादी के बाद भी पूरी कर सकती हैं मन्नत, मैं आपको नहीं रोकूंगा। काशिफ को मेरी पढ़ाई पर कोई एतराज़ ना था, मगर वो ये कैसे समझता कि मेरा दिल बागी हो रहा था। मैंने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं अभी किसी रिश्ते में कमिटेड नहीं होना चाहती। मैं अपने मामा बाबा को इनकार नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको और ख़ुद को किसी बोझ तले नहीं दबा सकती। बेहतर होगा कि आप इनकार कर दें। मैंने सारा बोझ उसके कंधों पर डाल दिया था और वो कुछ देर खामोशी से मुझे देखने के बाद वापस नीचे चला गया था। मैं गहरा सांस भरकर वहीं बैठी रह गई थी और फिर मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने नज़र उठाकर देखा तो बालाज का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। मैं एकदम ही घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो ये सोचकर ऊपर आया था कि तुम्हारे और काशिफ के दरमियान का रोमांस एंजॉय करूंगा, लेकिन तुमने तो बेचारे का दिल ही तोड़ दिया। बालाज के हर अंदाज से खुशी झलक रही थी। मैंने एकदम ही मुंह फेर लिया था कि कहीं वो मेरे जज्बात से वाकिफ न हो जाए, लेकिन ये मेरी भूल थी। वो तो शायद मेरी एक एक सांस से वाकिफ था। बचपन से लेकर आज तक हमारे दरमियान कुछ भी तो ढका छुपा नहीं था, फिर वो मेरी मोहब्बत से कैसे अनजान होता? क्यों भाग रही हो मुझसे? वो आहिस्तगी से मेरे बहुत करीब हुआ था। मेरी आंखों में आंखें डाले वो जैसे मेरे अंदर का सच जानने की कोशिश कर रहा था। अपनी उंगलियों को चटखाते हुए मैंने उसकी तरफ से पूरी तरह निगाहें बदल ली थी। अपनी हथेली से मेरे चेहरे को पकड़ते हुए उसने मेरा रुख अपनी जानिब कर दिया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम्हारा स्टेटस क्या है। रही बात मामा बाबा की, तो मैं उन्हें खुद मना लूँगा। बाबा तो पहले ही तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। रही बात मामा की, तो तुम उनके बारे में गलत सोच रखती हो। वो इतनी भी सख्त या जालिम नहीं है कि मेरी मोहब्बत को न समझ सकेंगी। बस तुम यूँ मेरे और अपने दरमियान किसी तीसरे शख्स को ना लाओ। बलाज की बात पर मेरी आंखों में नमी घुल गई थी। ये मुमकिन नहीं है बलाज, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी मामा कभी नहीं मानेंगी। असल बात मेरी जबान पर आ गई थी। बलाज ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, चलो नीचे। मैंने घबरा कर इनकार किया क्योंकि काशिफ के घर वाले नीचे मौजूद थे। वो कहने लगा, चलो तो सही। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे ले आया। ये देखकर मेरी जान में जान आई कि काशिफ के घर वाले जा चुके थे। मामा बाबा उन्हें पोर्च तक छोड़कर वापस अंदर आए थे और बलाज मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनके सामने ले गया था। बाबा हैरत से हम दोनों की जानिब देखने लगे थे। मेरा तो घबराहट के मारे बुरा हाल था, हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने नजरें चुरा ली थी, लेकिन बलाज अपनी मोहब्बत में अटल था। अंकल, मुझे आपको कुछ बताना है। बिना झिझक उसने बात शुरू की थी और मैंने फौरन उसकी तरफ देखा था, आंखों से इशारा करके उसे रोकना चाहा था। बोलो बेटे, क्या बात है? बाबा ने सोफे पर बैठते हुए बलाज से पूछा था। मन्नत और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। बलाज ने बिना रुके एक ही झटके में सारी बात कह दी थी। बाबा हैरत से हमें देखते हुए सोफे पर बैठे रह गए थे। ये क्या कह रहे हो? अभी काशिफ के वालिदैन गए हैं और तुम्हारे लिए भी लड़की पसंद हो गई है, अब तुम ये बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? उसी लम्हे अंकल और आंटी भी सामने आ गए थे। वो भी खामोश थे। उसके बाद बलाज चारों को सोफे पर बिठाकर अपने दिल की बात कर रहा था, तो अंकल और आंटी के सामने मेरे अम्मी अबू बिल्कुल खामोश हो चुके थे। लेकिन बलाज की मामा ने साफ इनकार कर दिया था। वो कहने लगी, हमने तुम्हें यहाँ लड़की देखने के लिए भेजा था, कोई पसंद करने के लिए नहीं। और अगर वो लड़की तुम्हें पसंद आ गई है तो हम तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर देते हैं, वरना कोई और लड़की देख लेंगे। बलाज की मामा ने मेरे लिए साफ इनकार कर दिया था। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। अगरचे ये बात मुझे पहले ही मालूम थी, लेकिन फिर भी आंटी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे धचका ही पहुंचा था। मेरे बाबा ने सख्ती से कहा था, मन्नत अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं न कहूँ बाहर ना आना। मैं दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई थी। बलाज की मामा मेरे बाबा से झगड़ा कर रही थी। मैं
میں نے آپ کے کہنے پر اپنے بیٹے کو یہاں بھیجا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ دراصل اپنی بیٹی کے لیے اسے بلا رہے ہیں، جبکہ بابا ان کے آگے اپنی بے گناہی پیش کر رہے تھے۔ انہیں بتا رہے تھے کہ انہیں اس بارے میں ابھی معلوم ہوا ہے۔ بابا نے تو کاشف کے بارے میں بھی انہیں بتایا تھا، لیکن بلاج کی ماما کو یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ بلاج کے بابا اس بات پر راضی تھے کہ میری اور بلاج کی شادی ہو جائے۔ بلاج نے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اس کی ماں راضی ہونے کی بجائے اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنا سامان اٹھائے اور ان کے ساتھ واپس بنگلے میں چلے، یہاں تک کہ وہ بلاج کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ماما میرے کمرے میں آ کر مجھ پر بہت غصہ ہوئیں۔ بابا مجھ سے اتنے خفا تھے کہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جس بات سے میں خوف کھاتی تھی وہی بات ہو چکی تھی۔ بلاج کی نادانی کی وجہ سے آج میں اور میرے گھر والے ذلیل ہو رہے تھے۔ بلاج نے اپنے گھر جانے کے بعد مجھے کئی بار فون کیا تھا، لیکن میں نے اپنا فون آف کر دیا تھا۔ میرے سامنے ہی بابا نے کاشف کے گھر والوں کو فون کر کے رشتے کے لیے ہاں بھی بھر لی تھی اور شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد بھی چھیڑ دی تھی۔ میرا دل تو پوری طرح ہی ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں جس شادی کو اپنے طریقے سے روکنا چاہ رہی تھی، بلاج کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ بھی بہت جلد بازی میں طے پا رہی تھی۔ اب مجھ میں ہمت نہ تھی کہ میں شادی کے لیے انکار کرتی۔ بابا پہلے ہی مجھ سے بہت ناراض تھے۔ بابا نے کہہ دیا تھا کہ اس مہینے کے آخر میں وہ میری شادی کر کے مجھے رخصت کر رہے ہیں۔ میرا گریجویشن مکمل بھی نہ ہوا تھا اور میری شادی ہو رہی تھی۔ اس بات کا افسوس بھی مجھے کچھ کم نہ تھا۔ اگلے دن بلاج پھر ہمارے گھر چلا آیا تھا۔ وہ بابا سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن بابا نے اسے دروازے سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ میں نے اس کا فون نہ اٹھایا تھا اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے آنسو بہاتی ماما اور بابا کے سامنے بالکل چپ رہتی۔ ان کی عزت پر جو حرف میری وجہ سے آیا تھا اسے مجھے ہی مٹانا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو شادی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 15 دن شادی کی تیاریوں میں گزر گئے تھے اور پھر وہ دن آ گیا تھا جب مجھے مائیوں بیٹھنا تھا۔ میرے خاندان میں لڑکی شادی سے 15 دن پہلے ہی گھر میں مائیوں بیٹھ جاتی تھی۔ میری ماما نے بھی مجھے پیلا جوڑا پہنا کر میرے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ گھر کے سارے کام، کھانے سے لے کر شادی کے انتظامات تک، وہ سب کچھ اکیلے ہی کر رہی تھی۔ میرے خاندان والے سب دوسرے شہر میں تھے، اس لیے انہیں آخری وقت پر آنا تھا۔ بابا نے خود جا کر بلاج اور اس کے والدین کو شادی کی دعوت دی تھی، لیکن بلاج کی ماما نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب ان کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ انہیں بابا سے بہت گلے شکوے تھے اور اسی بات کا بابا کو دکھ تھا کہ ان کی سالوں پرانی دوستی میری وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ میں عصر کے بعد پیلا جوڑا پہنے مائیوں بیٹھی تھی اور رات 12 بجے کے قریب مجھے وہ دل دہلا دینے والی خبر ملی تھی جس نے میری جان نکال دی تھی۔ بلاج نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی تھی اور وہ ہسپتال میں تھا۔ بلاج کے بابا کا فون آیا تھا اور انہوں نے ہمیں ہسپتال آنے کے لیے کہا تھا۔ ماما نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں اپنے کمرے سے نہ نکلوں۔ وہ بابا کے ساتھ ہسپتال جا رہی ہیں، لیکن میرا دل راضی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ماما سے التجا کی تھی کہ میں بھی ساتھ جانا چاہتی ہوں، لیکن ماما نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں روتے روتے اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی پورچ تک آئی تھی۔ بابا نے جب میری حالت دیکھی تو خاموشی سے مجھے گاڑی میں بٹھا لیا۔ سارا وقت خاموشی سے ہی کٹ گیا تھا۔ ہم ہسپتال پہنچے تو انکل بہت زیادہ رو رہے تھے، کیونکہ بلاج کی حالت واقعی بہت زیادہ تشویشناک تھی۔ اس کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں بند ہو کر ہاتھ کی نس کاٹ لی تھی، اس لیے کسی کو علم نہ ہو سکا تھا، اور پھر جب دروازہ توڑ کر انکل اندر گئے تھے تب تک اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کا ہوش میں آنا ضروری ہے۔ میں وہیں کوریڈور میں بیٹھی اس کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ بلاج کی ماما بھی ایک طرف بیٹھی تھیں اور بلاج کے بابا انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ان کی انا اور ضد کی وجہ سے آج ان کے اکلوتے بیٹے کی زندگی داؤ پر لگ گئی تھی۔ ماما بابا نے انہیں سمجھایا تھا کہ یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں بلکہ دعا کرنے کا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد کہیں جا کر ڈاکٹر نے یہ خبر دی تھی کہ بلاج ہوش میں آ گیا ہے۔ سب سے پہلے بلاج کے بابا نے مجھے ہی اس کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ میں اس کی ضد تھی۔
مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر بندھی پٹیوں نے میری جان نکال لی تھی۔ یہ کیا کیا ہے بلاج؟ یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح ہمارا ساتھ تو نہیں لکھا ہے۔ تم مان کیوں نہیں لیتے اس بات کو؟ میں روتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس پیلے جوڑے میں تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ کاش تم میرے نام کا جوڑا پہنتی تو آج میں بھی بہت خوش ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی ماما کو منانے کی، لیکن شاید تم ٹھیک تھی۔ ماما کے لیے ان کا سٹیٹس ہی سب کچھ ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اعتراف کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو منت، شاید میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میری محبت سچی ہوتی تو میں کسی بھی طرح تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر ہی لیتا، لیکن میں اپنی ماما کے آگے ہار گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بلاج، تم بھی کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ بلاج نے فوراً نفی میں سر ہی لایا تھا۔ تم نہیں تو کوئی نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اتنے میں بلاج کی ماما کمرے کے اندر چلی آئی تھی۔ بلاج کو اس طرح مشینوں کے درمیان دیکھ کر وہ بری طرح رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو بلاج، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جس پیسے کو اہم سمجھ رہی تھی، جس سٹیٹس کو میں نے اپنے لیے فخر جانا تھا، آج اس سب کے باوجود بھی میں خالی ہاتھ ہوں۔ تمہیں کھو دینے کے خوف نے مجھے یہ باور کرا دیا کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا۔ میرے لیے تم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تمہاری محبت کو اپنانے کے لیے راضی ہوں۔ آنٹی نے روتے ہوئے بلاج سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی اور میری شادی کروائیں گی۔ یہ سن کر بلاج کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ میرے دل کو بھی قرار آیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آزمائش ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ بابا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اب میری شادی میں صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ساری دعوتیں تقسیم ہو چکی ہیں اور کاشف کے گھر والے بھی تیاری کر چکے ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلاج کے ماما بابا نے بابا کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن بابا اس طرح کاشف کے گھر والوں کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ ہمارے گھر میں اس طرح سکوت طاری تھا جیسے شادی کا نہیں بلکہ ماتم کا گھر ہو۔ نہ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، نہ ماما بابا کے۔ ماما بابا کچھ بولتے بھی نہیں تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ میری پسند اور میری خوشی کیا ہے، لیکن بابا کے لیے اب ان کی عزت کا سوال بن چکا تھا، اس لیے وہ پیچھے ہٹنے کو راضی نہ تھے۔ میں اپنے بابا کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے ایک بار پھر میں نے خاموشی سے اس شادی کے لیے خود کو پیش کر دیا تھا۔ لیکن پھر 2 دن بعد نہ جانے کیا ہوا کہ کاشف نے خود اس شادی سے انکار کر دیا۔ اس کے گھر والے آ کر معذرت کر گئے اور میری اور کاشف کی شادی ٹوٹ گئی۔ انکل نے دوبارہ سے بلاج کا رشتہ رکھا اور جس تاریخ کو میری اور کاشف کی شادی ہونی تھی، اسی تاریخ کو میں بلاج کی دلہن بن گئی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی، اور رخصت ہو کر بلاج کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ چکی تھی۔ پھر بلاج نے مجھے بتایا کہ اس نے کاشف کو ہماری محبت کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، اسی لیے کاشف نے خود پیچھے ہٹ جانے میں بہتری سمجھی تھی۔ وہ ایک پڑھا لکھا باوقار اور شریف انسان تھا، جس نے خاموشی سے ہماری محبت کی لاج رکھ لی۔ شاید ہر محبت کی کہانی میں ایک ایسا کردار ضرور ہوتا ہے جو خود ہار کر بھی دوسروں کو جتا دیتا ہے۔ بہت سی امتحانوں، آنسوؤں اور قربانیوں کے بعد آخر کار ہم ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے، لیکن میں آج بھی بلاج سے اس بات پر خفا تھی کہ اس نے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید میری سانسیں بھی ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جاتی۔ میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما اور وعدہ لیا تھا کہ اب اس کی ہر سانس میرے ساتھ جینے کے لیے ہوگی، مرنے کے لیے نہیں۔ اسی رات جب میں پہلی بار اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو دل کی دھڑکن جیسے سنائی دینے لگی تھی۔ ہلکی سی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی کہ بلاج آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے خاموشی سے میرا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لیا
اور بہت محبت سے اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ اب کبھی مجھے چھوڑ کر جانے کی بات بھی مت کرنا منت۔ اس کی آواز میں وہی ضد تھی، مگر اس ضد میں اب سکون بھی شامل ہو چکا تھا۔ میں نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے میری پیشانی کو چوما اور دھیرے سے کہا، اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ نے تمہیں میری قسمت میں لکھا ہے۔ اب ہر خوشی، ہر دعا اور ہر صبح تمہارے نام ہے۔ میں بے اختیار اس کے کندھے پر سر رکھ کر مسکرا دی تھی۔ شاید محبت کی اصل منزل یہی ہوتی ہے، جہاں دل کو خوف نہیں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس رات ہم نے ایک دوسرے سے بے شمار وعدے کیے، ایک دوسرے کے خواب سنے، آنے والے کل کی باتیں کی اور یہ طے کیا کہ زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ آئے، اب ہم ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے ایک دوسرے کو جی بھر کر پیار کیا، دو جسم سے ایک جسم ایک جان ہوئے، اور سکون کی آخری حد کیا ہوتی ہے اسے محسوس کیا۔ محبت اکثر قربانی مانگتی ہے اور آزمائش کے بعد ہی امر ہوتی ہے۔ ہماری محبت نے بھی قربانی اور آزمائش مانگی تھی، مگر بالاج کی وہ خودکشی والی حرکت مجھے ہمیشہ ایک بات یاد دلاتی رہے گی کہ محبت کسی کی جان لینے یا دینے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے جینے کا نام ہے۔ محبت جسموں کے ملاپ سے کہیں بڑھ کر دو روحوں کے اطمینان کا نام ہے۔ جب محبت میں عزت، اعتماد اور ساتھ نبھانے کا جذبہ شامل ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جوانی ڈھل جاتی ہے، حسن ماند پڑ جاتا ہے، مگر سچی محبت کبھی نہیں ڈھلتی۔ کیا آپ کو بھی اس بات پر یقین ہے؟ کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔